نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، تقدیر کا عقیدہ اسلام کے عقائد میں بنیادی عقیدوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین انسان کی شکل میں طالب علم بن کر صحابہ کی تعلیم کے لیے آئے اور انہوں نے مختلف سوالات آپ سے پوچھے. انہی سوالات میں ایک سوال یہ تھا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر کلہ خیرہ وشرہ. ایمان یہ ہے کہ تو مانے اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو، آخرت کے دن کو اور تقدیر کو، اس کی بھلائی اور برائی کو، تقدیر کی خیر اور تقدیر کے شر دونوں کو مان لے، ان پر ایمان لے آئے. یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، 6 باتیں ہیں جنہیں معلوم کرنا اور ان پر یقین کرنا، انہیں قبول کرنا، انہیں تسلیم کرنا انسان کو مومن بناتا ہے. ان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انسان انکار کر دے، کوئی ایک رکن بھی اس سے چھوٹ جائے، ایسا آدمی ایمان والا نہیں ہوتا. اگر وہ کسی ایک رکن کا بھی انکار کر دے وہ مسلمان نہیں ہے. اور انہی میں سے تقدیر پر ایمان بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کی اہمیت اسلامی عقائد میں کتنی ہے بتاتے ہوئے فرمایا ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا. 3 لوگ ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کچھ قبول نہیں کرے گا، نہ نفل نہ فرض. نہ نفل عبادت قبول ہوگی اور نہ فرض عبادت قبول ہوگی. تینوں لوگ کون ہیں؟ عاقن، ایسا شخص جو ماں باپ کے ساتھ میں رشتہ توڑ کے بدسلوکی کرتا ہے. ومنان، ایسا آدمی کہ جب بھی احسان کرتا ہے احسان جتاتا ہے، منان. ومکذب بالقدر، اور تیسرا وہ شخص ہے جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، تقدیر کو جھٹلاتا ہے. اس حدیث کو امام الطبرانی نے اپنی کتاب الکبیر میں ذکر کیا ہے. المعجم الکبیر میں حدیث موجود ہے اور اس کی سند حسن ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی تقدیر پر ایمان نہ رکھے تو نہ اس کے فرض قبول ہیں اور نہ اس کے نفل قبول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی دور میں بتا دیا تھا کہ بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مسلمان گھرانے میں ہوں گے لیکن وہ تقدیر کا انکار کریں گے. آپ نے فرمایا سیکون فی امتی اقوام یکذبون بالقدر، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو تقدیر کا انکار کریں گے. امام احمد نے اس کو روایت کیا اور حدیث صحیح ہے. معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی طور پر اس بات کی خبر دے دی تھی کہ آنے والے دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہوں گے. اور یہ فتنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے فوری بعد شروع ہو گیا. آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور صحابہ ابھی باقی تھے، لیکن صحابہ کی موجودگی ہی میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے
جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا۔ ابھی بہت لمبا زمانہ نہیں گیا تھا، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یحییٰ ابن یعمر کہتے ہیں کہ وہ اور ان کے ساتھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، کہا فقلت ابا عبد الرحمن، کہا اے ابو عبد الرحمن، انہ قد ظہر قبلنا ناس، ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں، یقرؤون القرآن، جو قرآن پڑھتے ہیں، ویتقفرون العلم، اور علم کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، وذکر من شأنہم، اور انہوں نے اور بھی خوبیاں ان کی بیان کی، لیکن یہ بتایا وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَلَّا قَدَرَ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تقدیر وقدیر کچھ ہوتی نہیں ہے، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ، اور معاملات یوں ہی ہو جاتے ہیں، ان کا تقدیر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ ان کی مراد یہ تھی کہ اللہ پہلے سے نہیں جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ چیزیں بس یوں ہی ہو جاتی ہیں۔ قال فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان کو کہو، ان کو بتاؤ، انی بریء منہم وانہم براء منی، کہ میں ان سے بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، نہ میرا ان سے تعلق ہے نہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق ہے، یعنی میں ان سے بیزار ہوں، مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ والذی یحلف بہ عبداللہ ابن عمر، اس ذات کی قسم جس کی قسم عبداللہ ابن عمر کھاتا ہے، لو ان لأحدہم مثل احد ذہبا فانفقہ، اگر ان میں سے کسی شخص کے پاس جو تقدیر کا انکار کرتا ہو، اس کے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، ما قبل اللہ منہ، اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں کرے گا، حتی یؤمن بالقدر، یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لانے والا بن جائے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا، اور یہ پہلی حدیث ہے اور یہی حدیث جبریل کا ابتدائی حصہ ہے۔ پھر انہوں نے حدیث جبریل بیان کی، کہا کہ اس ذات کی قسم جس کی قسم عبداللہ ابن عمر کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کسی شخص سے احد پہاڑ کے برابر بھی اگر وہ سونا خرچ کر دے، صدقہ کرے، اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ تو یہاں دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ تقدیر پر ایمان اگر آدمی نہیں لاتا ہے، اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ اور کتنی ہی بڑی نیکیاں ہوں۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی طور پر خبر دی تھی کہ میرے بعد تقدیر کا انکار کرنے والے آئیں گے، تو آپ کا دور جاتے ہی ایسے لوگ آ گئے اور آپ کی خبر، آپ کی پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی۔ تو تقدیر کے بارے میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور تدبیر ہی کو اصل سمجھتے ہیں کہ تقدیر نہیں ہوتی ہے، ہم جو کرتے ہیں وہی ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تقدیر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو تقدیر کے عقیدے کو بنیاد بنا کر اپنی بے عملی، اپنی بد عملی، بلکہ اپنی ساری برائیوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ تو تقدیر میں ہونا تھا، اور اپنی ذمہ داری وہ قبول نہیں کرتے ہیں، اپنی طرف سے وہ کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو کوششوں کو چھوڑ کے اور اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دینے کی بجائے اللہ کو ذمہ دار قرار دینا اور سب برائیاں کرتے رہنا، ایک طبقہ وہ ہے۔ کاہلی برتنا، سستی برتنا، کچھ نہیں کرنا اور تقدیر کے عقیدے کو آڑ بنا لینا، ایک طبقہ وہ ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو تقدیر کے عقیدے کا سرے سے انکار کرتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ بس ہم کریں گے تو ہی ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، ایک وہ ہیں جو قدریہ ہیں، جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، جس کی مثال ہم نے دیکھی، اور دوسرے وہ ہیں جو جبریہ ہیں، وہ یہ مانتے کہ انسان کو کوئی اختیاری نہیں ہے، ہم گویا کہ کٹ پتلی کی طرح ہیں اور ہمارا کوئی بھی اختیار نہیں، جو بھی ہو رہا ہے وہ تقدیر میں ہے، اور ہم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنے اختیار سے نہیں کرتے ہیں،
ہم ایک مشین کی طرح ہیں جن کو پروگرام کیا گیا ہے، بس ہم ویسے ہی کرتے ہیں، ہماری کوئی چوائس نہیں ہے۔ اور پھر وہ اپنی جتنی برائیاں ہیں، چاہے وہ شراب پئیں، چوری کریں، زنا کریں، جھوٹ بولیں، دھوکہ دیں، قتل کریں، اپنی ہر غلطی کا ذمہ تقدیر پر ڈالتے ہیں۔ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ شرک بھی۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ بھی گمراہ ہیں، یہ جبریہ ہیں جو انسان کے اختیار کا انکار کرتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان صحیح عقیدہ ہے، ان دونوں کے درمیان صحیح عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تقدیر ہے اور انسان کو بھی ایک محدود اختیار دیا گیا ہے جس کی روشنی میں وہ زندگی میں فیصلے کرتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ اس کو فیصلے کرنے کا بھی اختیار ہے اور عمل کرنے کا بھی اختیار ہے۔ وہ لامحدود نہیں ہے، وہ محدود ہے، لیکن اس کے پاس اختیار ہے۔ لہٰذا اس چوائس اور اس عمل کی بنیاد پر، اس اختیار اور اس عمل کی بنیاد پر جو کچھ بھی وہ کرتا ہے، اچھا یا برا، اس کے جواب میں، اس کے نتیجے میں وہ انعام یا سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ عقیدہ کیا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں انسان کی سوچ، اس کی زندگی، اس کا کردار، اس کے ایموشنز اور اس کی زندگی کی بھلائی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے، کیونکہ تقدیر کے عقیدے کے بارے میں لوگ الگ الگ چیزیں مانتے ہیں۔ صحیح چیز کیا ہے یہ جاننا ضروری، تاکہ ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہو، اور جب ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا تو ہماری زندگی صحیح ہوگی۔ تقدیر کے بارے میں ہم نے دیکھا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو تقدیر سے پیدا کیا ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں پیدا ہوئی ہیں وہ اللہ کی تقدیر کے ماتحت ہیں۔ کوئی بھی چیز پیدا ہونے میں اللہ کے تقدیر والے قاعدے سے باہر نہیں ہے، ہر چیز سے تقدیر جڑی ہوئی ہے۔ لیکن تقدیر ہے کیا، اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ تقدیر کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان دنیا میں پیدا ہوا، کن صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوا، کس ماحول میں پیدا ہوا، اور کیا حالات اس کے اطراف میں ہیں، یہ سارے کے سارے انسان کے بس میں نہیں ہیں۔ انسان پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوگا کہ لڑکی، پھر صلاحیتیں اس کو دنیا میں کیا ملیں گی، ڈرپوک ہوگا یا بہادر ہوگا، بہت عقل مند ہوگا، ذہین ہوگا یا موٹی عقل کا ہوگا، محنتی ہوگا یا اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہوں گی، بیمار رہے گا یا صحت مند رہے گا۔ یہ ساری چیزیں تقدیر سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ نے ہم کو جس گھرانے میں، جس ملک میں، جس علاقے میں، جس زمانے میں چاہا ڈال دیا، جس خاندان میں ہم کو چاہا ڈال دیا، اس میں ہماری چوائس نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، ہم اس کے تابع ہوتے ہیں۔ پھر انسان مرد یا عورت اللہ کا فیصلہ ہے، کسی کو اللہ نے مرد بنایا، کسی کو عورت، اور اسی طرح سے جو اوصاف دیے سب سیم نہیں ہیں۔ پیدائشی طور پر بھی لوگوں میں صلاحیتیں ہوتی ہیں جو بچے کے پیدا ہونے کے بعد سے ہی ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ساری صلاحیتیں ملتی ہیں، سائنسداں اس کو جینز کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، یہ جینیٹک ہے۔ اب اس میں چوائس کس کی تھی؟ جینز کی چوائس تھی، کس کی تھی؟ ایوولوشن کی چوائس تھی، کس کی چوائس تھی؟ تو یہ سائنسداں بھی اس کو مانتا ہے کہ پیدائشی طور پر سب ایکول نہیں ہوتے ہیں، ان میں فرق ہوتا ہے، نہ صرف رنگ کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، جینڈر کے اعتبار سے، بلکہ صلاحیت اور اوصاف کے اعتبار سے بھی ان میں فرق ہوتا ہے۔ وہ لوگ جینیٹیکلی اس کو مانتے ہیں کہ اس میں فرق ہوتا ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ جینز کا بنانے والا یہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر انسان کو الگ الگ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا۔ اگر سب سیم ہوتے تو دنیا کا نظام گڑبڑا جاتا ہے، ان میں فرق ہونے کی وجہ سے دنیا کا نظام چلتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل شیء بقدر، ہر چیز تقدیر سے ہوتی ہے، حتی العجز والکیس، یہاں تک کہ انسان کا عاجز ہونا یا اس کا عقل مند ہونا، اسمارٹ ہونا، یہ سب تقدیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں
وہ بہت سمارٹ ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر صلاحیتیں ان میں ہوتی ہیں. کچھ بچے ویسے نہیں ہوتے ہیں، وہ محنتی ہوتے ہیں، وہ ایموشنل ہوتے ہیں، ماں باپ کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں. کچھ لوگ بہت زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں، وہ دنیا میں چلے جاتے ہیں. الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ صلاحیتیں آتی کہاں سے ہیں؟ پیدائشی طور پر یہ صلاحیتیں آتی کہاں سے ہیں؟ اللہ کے دینے سے ملتی ہیں. یہ تقدیر ہے. ہر چیز اللہ کا فیصلہ ہوتی ہے. کل شیء بقدر، ہر چیز تقدیر سے ہوتی ہے. حتی العجز والکیس، کچھ بچے ہیں پیدائشی طور پر ایسے پیدا ہوتے ہیں، کسی کو آنکھ نہیں، کسی کو ہاتھ نہیں، کسی کو پاؤں نہیں. بعض اوقات ایسا انسان ہوتا ہے کہ بالکل کچھ نہیں کر پاتا ہے، جسمانی اعتبار سے لاغر ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ اللہ کی تقدیر سے ہوتی ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے جیسا پیدا کرتا ہے، جس حال میں چاہتا ہے اس حال میں رکھتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کا تعلق تقدیر سے جڑا ہوا ہے. یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. تقدیر سے فرار ممکن نہیں ہے. کوئی آدمی کہے کہ میں اتنا محنت کروں گا کہ تقدیر پر غالب آ جاؤں گا، نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دائرہ انسان کے لیے بنایا ہے، جہاں اس کو رکھا ہے، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا ہے. کہ کوئی آدمی اپنی موت کو ٹال دے، نہیں ہو سکتا ہے. کوئی آدمی طے کر لے کہ میں اس سال پیدا نہیں ہوں گا، نہیں ہو سکتا ہے. کوئی انسان اپنی زندگی میں فیصلے کرتا ہے، ان کی ایک حد ہے، اس سے باہر وہ نہیں کر سکتا ہے، اس سے باہر وہ نہیں کر سکتا ہے. اور اللہ اگر فیصلہ کر دے کسی کی موت کا تو اس کو موت آ کے رہے گی، وہ بچ نہیں سکتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے بچنے کا فیصلہ کر دے، اس کی تقدیر میں بچنا ہو، اللہ نے اس کو بچانا ہے، تو سب مل کے بھی اس کو مار نہیں سکتے. تو اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر سے فرار ممکن نہیں ہے. فیصلہ اللہ ہی کا چلتا ہے. اللہ جو فیصلہ کرے وہی نافذ ہوتا ہے. چاہے دنیا سب مل کے بھی اس فیصلے کو پلٹانا چاہے، نہیں پلٹا سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو قضی کان، اگر ایسا فیصلہ ہوا ہوتا تو ایسا ہو جاتا. یعنی جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا وہی ہوتا. اگر نہیں ہوا ایسا کا مطلب اللہ کا فیصلہ نہیں ہوا. اگر اللہ فیصلہ کر دیتا کہ پیشنٹ دواخانے سے اس کا جنازہ ہے تو وہ زندہ نہیں آتا. اور اگر اللہ کا فیصلہ ہوتا کہ یہ اس کی موت آئے تو وہ زندہ نہیں آتا. تو اس کے لیے زندگی ہوتی تو موت نہیں آتی، موت ہوتی تو زندہ نہیں آتا. اللہ کا فیصلہ ہی نافذ ہوتا ہے. اللہ کے فیصلے سے فرار ممکن نہیں ہے. امام الدارقطنی نے اس حدیث کو روایت کیا اپنی کتاب الافراد میں. تقدیر کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو تقدیر کو مانتے ہیں لیکن تقدیر کو جانتے نہیں ہیں. یہ بھی عجیب ماننے کی قسم ہے کہ آدمی مانتا ہو لیکن جانتا نہ ہو. اور نہ جاننے کی وجہ سے بعض اوقات معنوی چیز کے خلاف اعتقاد اس کا ہوتا ہے. تو بعض اوقات اجمالی طور پر آدمی مان لیتا ہے، موٹا موٹا مان لیتا ہے، اس کی تفصیل اس کو معلوم نہیں ہوتی ہے. تقدیر 4 چیزوں کے ماننے کا نام ہے اور 2 کی جوڑی ہے. تقدیر 4 چیزوں کے ماننے کا نام ہے اور ان میں سے 2 آپس میں جڑے ہوئے ہیں. تو گویا کہ 2 سیٹ ہیں جن کو ہم کو ماننا ہے. علم و کتابت، مشیت و تخلیق. اس کو یاد رکھیے. علم اور کتابت، اللہ جانتا تھا، اللہ نے جو جانتا تھا وہ لکھ دیا. 2 اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. موٹا ہے، بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ موٹا موٹا یاد رکھیں گے اس کو. اللہ تعالیٰ کو سب معلوم اور اللہ نے سب لکھ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا اس کو. اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا ہے، کوئی اور نہیں جو پیدا کرنے والا ہو. تو 2 چیزیں پہلی ہیں، 2 چیزیں بعد میں ہیں. علم اور کتابت، جاننا لکھنا، اور دوسرا ہے چاہنا پیدا کرنا. کوئی بھی چیز وجود میں آتی، چاہے وہ بادل ہو، بارش ہو، انسان ہو، گھاس ہو، اناج ہو، کچھ بھی ہو، کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اور اگر اللہ نہ چاہے وجود میں نہیں آ سکتا. اللہ چاہے تو اس کو وجود میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے.
فرعون کتنی طاقت لگا دیا، موسیٰ علیہ السلام بچ گئے، موسیٰ سارے بچوں کو قتل کرنا چاہا اس نے، لیکن آپ دیکھیے اللہ نے فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پالا۔ آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہے مارنے والے کے گھر میں اس کو پال سکتا ہے، تو اللہ کا فیصلہ ہی نافذ ہوتا ہے، اور اللہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہے سب مل کے روک نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو سب مل کے اس چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی چاہت سے چیزیں وجود میں آتی ہیں، تو یہ چار چیزیں ماننا یہ تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ الحج میں آیت نمبر 70 میں فرماتا ہے، اور اس میں اللہ نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے، علم اور کتابت، جاننا اور لکھنا۔ اللہ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کو۔ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے، چاہے وہ آسمان میں ہو زمین میں ہو۔ تجھے معلوم نہیں؟ یہ کیا ہوا؟ پہلا علم، ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اگر آپ کو صرف یہ کہا جائے دن بھر میں آپ کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہے سب لکھو، میں نے کھانا کھایا، میں نے چائے پیا، میں ٹہلا، میں باہر گیا، میں اندر آیا، میں نے فون ریسیو کیا، اس کا فون آیا تھا، یہ کتنا مشکل ہے۔ ایک دن کی بات کر رہے ہیں، زندگی بھر کا، سارے انسانوں کا اور ساری مخلوقات کا، پھر شروع سے لے کے آخر تک کا، اور پھر جنت میں جہنم میں وہ سب کچھ، وہ ہمیشہ کے اعتبار سے سوچئے۔ اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ جو کچھ جانتا ہے، اول تو یہ کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، آسمان میں ہو زمین میں ہو، سب، ماضی مستقبل حال سب کچھ، اور دو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دیا ہے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں دو چیزوں کو جمع کیا، ایک جاننا سب کچھ، دو لکھ دینا سب کچھ۔ جو اللہ جانتا ہے کہ ہونے والا ہے، اللہ نے اس کو پہلے سے لکھ دیا ہے، کیونکہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ ایسے کیسا ہوگا کہ اللہ کو پہلے سے معلوم نہ ہو؟ تو یہ علم کے اندر نقص ہوا۔ پھر کوئی آدمی اللہ کے وعدوں پر کیسے بھروسہ کرے گا کہ تم نیک عمل کرو جنت ملے گی؟ معلوم نہیں، کنفرم نہیں ہے، کیونکہ نعوذ باللہ اللہ کو ہی معلوم نہیں ہے۔ فیوچر اگر اللہ کو معلوم نہ ہو تو انسان کیسے اللہ کے وعدوں پر اعتماد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو مستقبل معلوم ہے، ماضی، حال اور مستقبل، تینوں چیزیں اللہ کو معلوم ہیں، اور وہ ساری چیزیں اللہ نے کتاب میں لکھ دی ہیں۔ یہ تقدیر کے پہلے دو اجزاء ہیں۔ دوسری چیز، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں ان دونوں چیزوں کو جمع کیا۔ اللہ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ تو تقدیر کے عقیدے میں ماننا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ لکھ دیا ہے، اور ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں سورہ روم میں آیت نمبر 54 میں فرمایا یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، وہ ہر چیز پر، ہر چیز کا جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو چار چیزیں معلوم، یہاں پر دونوں چیزیں جمع ہوئی، مشیت چاہنا اور دو تخلیق پیدا کرنا۔ تو چار چیزوں کا ماننا تقدیر ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور جو کچھ اللہ جانتا ہے وہ سب کچھ اللہ نے کتاب میں لکھ دیا ہے، لوح محفوظ میں۔ تین، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی چاہت کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔
اور ساری چیزیں اللہ کے چاہنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نہ چاہیں اور بابا اولاد دے دے، نہیں ہو سکتا ایسا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہی چیز وجود میں آتی ہے۔ اللہ کی چاہت کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اور اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ ان چار چیزوں کے ماننے کو تقدیر بولتے ہیں۔ تو زندگی میں آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہوتا ہے پہلے سے اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ کے ہونے دیے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے۔ کہ کوئی انسان اگر چوری کرنا چاہے، اللہ چاہے تو اس کو روک سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے تب جا کے وہ کر پاتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی قوت سے وہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور ساری چلنے پھرنے دیکھنے سوچنے بولنے سننے کی ساری صلاحیتیں اس کو اللہ نے دی۔ وہ ساری اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کر کے وہ صحیح یا غلط کام کرتا ہے۔ اللہ چاہے تو اس کو روک دے، اور اللہ چاہے تو اس کو ڈھیل دے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو روکنا چاہے روک نہ پائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بچانا چاہے اور کوئی اس کو مار ڈالے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے یہ تقدیر کا عقیدہ ہے۔ کائنات میں کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی ہے، کوئی اللہ کو فیل نہیں کر سکتا ہے۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے دنیا میں صحیح کرنے والے کو بھی موقع دیتا ہے، غلط کرنے والے کو بھی موقع دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے غلط والے کو پکڑ لیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے فرعون اتنے سال ظلم کیا، اللہ نے کرنے دیا اس کو، کتنوں کو قتل کیا، بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، اللہ نے موقع دیا اس کو، اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ لیکن اللہ نے چاہا تو اس کو پکڑ بھی لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا، فرعون بھی اس راستے سے چل رہا ہے ان کو پکڑنے کے لیے۔ اب اللہ نے ہونے نہیں دیا، اب اللہ نے ہونے نہیں دیا۔ قوم نے کہا انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رہنمائی عطا کرے گا۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ نہیں پایا۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پار ہو گئے، فرعون غرق ہو گیا۔ اب اللہ نے نہیں ہونے دیا، پہلے اللہ نے پنپنے دیا، بادشاہت اس کی باقی رکھی، لیکن جب اللہ نے چاہا پکڑنا کوئی اس کو بچا نہیں سکا۔ تو یہ تقدیر کا عقیدہ ہے، اللہ جب چاہتا ہے ہونے دیتا ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے۔ اللہ کی چاہت کے خلاف کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا ہے، اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، اللہ ہی کا فیصلہ غالب رہتا ہے۔ یہ تقدیر ہے، یہ تقدیر ہے۔ علم و کتابت اور مشیت و تخلیق، یہ چار چیزیں ہیں جن کے ماننے کا نام تقدیر۔ اب یہ بہت بڑا عنوان ہے، اس کو اختصار سے سمجھانا ایک مشکل کام ہے، لیکن اتنی چیز اگر آدمی یاد رکھے تو بھی اس کے لیے بہت ہے۔ مزید کبھی ہو سکتا ہے تفصیل سے اس پر گفتگو ہو۔ اللہ تعالیٰ نے، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جب تقدیر میں بہت سارے لوگوں کا شبہ ہوتا ہے، جب تقدیر میں سب کچھ ہے تو ہم کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بھی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پڑھائی وڑھائی کچھ کروں گا نہیں، اللہ چاہے گا تو پاس ہوگا، اللہ چاہے تو فیل ہو جاؤں گا۔ کہ انسان کوشش کو ترک کرے تقدیر کی وجہ سے۔